يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. لائق صد احترام قابل قدر بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میرے دینی بھائیوں، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو اکیلا اور تنہا اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس کی عبادت میں، جس کی بندگی میں کائنات کی کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو یا کوئی بھی، جو اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے میں، اپنے معبود حقیقی ہونے میں اور اپنی تمام اسماء و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ بعدہ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین مجلس، آج کے اس اجلاس میں مجھ طالب علم کو جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے اصلاح نفس، یعنی انسان اپنے خود کی اصلاح کیسے کرے۔ سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے نفوس کی اصلاح فرما دے، آمین۔ برادران اسلام، جب کہا جاتا ہے کہ اصلاح نفس، یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس میں بنیادی طور پر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ایک شخص جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، وہ اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کی اصلاح کر لے، اس طور پر کہ وہ دنیا میں رہ کر اکیلا ایک اللہ کی بندگی کرے، اس کے نبی کے فرامین پر عمل کرے اور اللہ کی جنت کو حاصل کرے۔ سوال یہ ہے کہ اصلاح نفس کی کیا ضرورت ہے، اصلاح نفس کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے میں 4-5 نقطے آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلا نقطہ جو کہ انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے ہمیشہ اوپر رکھتا ہے، یا اگر اس کی زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے تو اس کی سب سے پہلی فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو اس مصیبت سے کیسے بچاؤں۔ کشتی میں سفر کر رہا ہو اور اگر کشتی ڈوبنے کے کگار پر آ جائے تو انسان سب سے پہلے سوچتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے یا غلط کہہ رہا ہوں؟ چلیے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اچانک اگر یہاں آگ لگ جائے تو انسان نہ دایاں دیکھتا ہے نہ بایاں دیکھتا ہے، پہلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ سیدھا دروازے سے میں باہر جانا، باہر جا کے وہ تدبیر کرتا ہے کہ اندر والوں کو کیسے بچانا ہے، وہ یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اب سوچئے اگر کہ جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے اور ہمیں کہا جائے کہ اس آگ میں ہم نے جانا ہے تو کیا کریں گے؟ ایمانداری سے کیا کریں گے؟ نہیں جاتے نا۔ اور اللہ اگر اجازت دے تو ہم کوشش کریں گے کہ پوری دنیا کا مال خرچ کر کے اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لیں، یہ ہماری خواہش ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ جب ہم ہی ٹھیک نہ ہوں گے تو کون ٹھیک ہوگا؟ جب ہماری ہی نفس کی اصلاح نہ ہوگی، ہمارے ہی نفس کی اصلاح کی ہمیں فکر نہ ہوگی تو ہماری فکر کون کرے گا؟
جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو اس کے نفس کی اصلاح کی دعوت دی ہے۔ پڑھیں نا، قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورۃ التحریم پڑھیں، 28واں پارہ غالباً آیت نمبر 6۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، یہاں جتنے ایمان والے مرد بیٹھے ہیں اور جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، تمام ایمان والے مرد و خواتین اللہ کے اس حکم میں شامل ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، قوا انفسکم، کہا اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے نفس کی اصلاح کرو، اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ اللہ نے نبی کو کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی گھر والوں کو تو نماز کا حکم دینا ہے، پہلے خود پڑھنا ہے، اس پر قائم رہنا ہے۔ احکامات کی باری آتی ہے تو حکم اللہ جو بھی نازل کرتا ہے سب سے پہلے اس بندے کے لیے ہوتی ہے جو بندہ وہاں موجود ہو۔ لیکن معذرت کے ساتھ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ اگر شیخ کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو گناہ سماج میں عام ہے تو ہم سمجھتے ہیں اچھا یہ بات جو ہے اس کے لیے کہی جا رہی ہے۔ ہاں پرسوں دیکھا تھا میں اس کو، اس نے یہ کام کیا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری اصلاح کی بات ہو رہی ہے بھائی، ہماری اصلاح کی بات ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات اس کے لیے کہی جا رہی ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے نفس کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے آپ کو جب بچا لیا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، کس سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے۔ اور میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھا، جہنم کی آگ کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں اگر آگ لگ جائے تو ہم سب سے پہلے کوشش کیا کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو یہاں سے بچا کر کے پہلے باہر لے کر کے چلیں، اس کے بعد باہر جا کے فکر کریں گے باہر اندر آگ بجھانی ہے کہ اندر جا کر کے لوگوں کو لانا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ تو اصلاح نفس کے بارے میں سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں، یہاں سے شروعات کیجیے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس آگ میں ڈالے بھی انسان ہی جائیں گے۔ حیرت کی بات، وقودھا الناس، آگ جب بھڑکائی جائے گی، آپ دیکھیں جب کھانے کے دیگ وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو آگ پہلے ہلکی سی جلائی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ جب بھڑکایا جاتا ہے تو مزید لکڑیاں رکھ دی جاتی ہیں کہ آگ خوب بھڑک جائے۔ جہنم ایسے بھڑکائی جائے گی، وہاں ایندھن کے طور پہ بھڑکانے کے لیے لکڑیاں بھی ہوں گی، ہمارے اور آپ کے جیسے انسان ہوں گے، پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم نے اگر اپنے نفس کی اصلاح نہ کی تو ہمارے نفس کی اصلاح کون کرے گا؟ امام سعدی رحمہ اللہ کہیے کہ اللہ نے جو کہا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس کی تشریح کرتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیں آپ اس تشریح کو، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا نفس کی اصلاح کیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ تو سب سے پہلے اپنے نفس کو اس بات کی عادت ڈالیے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے، وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والا، اور اس کو یہ بتلائیے کہ اسے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والی اور کہہ لیجئے کہ جہنم کو واجب کرنے والی چیزوں سے اسے توبہ کرنا ہوگا۔ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے نفس کو اس بات کا علم دینا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ آپ دیکھیں مجھے یاد آیا ایک قول، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دیوار کے اس طرف تھا اور دیوار کے ادھر سے ایک آواز آ رہی تھی۔ آواز کس بات کی آ رہی ہے؟ کہا اے خطاب کے بیٹے عمر، سیدنا عمر اپنے آپ کو ڈانٹ رہے، اپنے نفس کو کیا کرے؟ اے خطاب کے بیٹے عمر کی نفس، تو سدھر جا، سیدھی ہو جا، ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ بس سوچ کے دیکھیں ہم اپنے نفس کی اصلاح کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ آج نوجوانوں کی زندگی میں جو بے روی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے نفس کی
اصلاح کی فکر چھوڑ دی ہے، جبکہ اللہ کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بچانے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو اللہ کا فرما بردار بنایا جائے اور ان چیزوں سے روکا جائے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ آپ جائیں نا اپنی زندگی کا معائنہ کر کے ہم دیکھیں ہم کتنے اللہ کے فرما بردار ہیں اور کتنی اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لے کہ ان کاموں سے بچے جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ایسے ہی نفس کی اصلاح کی بنیادی دوسری وجہ، اگر ہمارے نفس کی اصلاح کی فکر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ بتائیے آپ جب ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں ماشاءاللہ بیٹھے 15 سال 20 سال 18 22 25 سال کے ہمارے بزرگ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی تر و تازہ رکھے، اللہ آپ سب کو اور ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے۔ کہا کہ جب نوجوان 15-20 سال کے ہو جاتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان کے نفس کی اصلاح کرے گا کون؟ ہوتا یہ ہے کہ نوجوانوں کی تھوڑی سی عمر ہو جانے کے بعد ماں باپ اب اپنی اولاد کی طرف سے مطمئن ہو جاتے ہیں، کیا سوچ کے اب تو ہمارا بچہ ہوش مند ہو گیا ہے، بچہ اتنا چالاک ہو گیا ہے کہ اسے 4 ویلر گاڑی خریدنی ہوتی ہے تو وہ PY نمبر پانڈیچیری کا نمبر لیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ گاڑی خریدنے پر کم سے کم 3 لاکھ روپے کی بچت ہوگی، وہاں سے خریدا تو 3 لاکھ روپے ٹیکس معاف ہو جائیں گے۔ وہ اتنا چالاک ہو چکا ہے کہ اگر وہ سامان کچھ خریدنے گیا تو وہاں سب سے پہلے کیا فکر کرتا ہے، ذرا آن لائن میں چیک کر لوں یہ کتنے کا آ رہا ہے، واہ 800 روپے کا ایک ہے، آن لائن میں 800 روپے میں 3 مل گئے، خلاص گھر چلو۔ اتنے چالاک ہمارے بچے ہو چکے ہیں۔ ماں باپ یہ سوچ کے بچوں کو چھوڑ دیتے نہیں، ٹھیک ہے نا بچہ اچھی بری ہر چیز کی فرق سمجھتا ہے تو اپنے نفس کی اصلاح کر لے گا۔ اور بچہ بیچارہ یہ ہے، بچے کا عالم یہ ہے کہ اس کا سارا دن دوستوں کے ساتھ کبھی یہاں کبھی وہاں گزر جاتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ نوجوان ایسے برباد ہو رہے ہیں نفس کی اصلاح کے معاملے میں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض ماں باپ اپنے بچوں کی اصلاح کرتے ہی نہیں ہیں، اپنی دنیا اور دنیا کی زندگی میں اتنے مشغول ہیں لا الہ الا اللہ، ہم اس کے بارے میں کہے تو پھر لوگ شرما جائیں۔ ہم اسی سماج کے حصے، بچہ ننھا سا بچہ ہے رو رہا ہے ننھا سا بچہ ہے، بچے کو پرانے دور میں مائیں گود میں لیتی تھی، کھلانا سمجھانا اس کی دیکھ ریکھ کرنا، نہیں میرے بھائی، خاموشی سے موبائل فون نکالا 2 پوائنٹ نکال کے اس کو دے دیے۔ اب بچہ 3 سال 4 سال کا ہونے کے بعد اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ یوٹیوب کا آئیکن کون سا ہے، انٹرنیٹ کہاں سے آن کرنا ہے، اس کو کیسے اوپر لے جانا ہے، کیسے نیچے لے کر کے آنا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے قول ہے سنیے آپ، یہاں وہ بھی موجود ہے جو بات ہے اور وہ بھی ہے جو فیوچر میں ہونے والے ہیں۔ کہا انہوں نے اکثر اہمال الاولاد من قبل الآباء، اکثر بچے اپنے ماں باپ کی طرف سے بگڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ بچپن میں ان کے اصلاح کی یہ فکر نہیں کرتے، بڑے ہونے کے بعد وہ بچے نہ اپنے نفس کی اصلاح کر پاتے ہیں نہ ماں باپ ان کے بالغ ہونے کے بعد ان سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب کو پکڑتے ہیں، شیخ بچہ بات نہیں سن رہا ہے، اب اس کی اصلاح کیسے کی جائے؟ اور مشرک گھرانے سے ہیں تو عامل صاحب کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، کبھی چینی پہ دم کرا کے، کبھی نمک پہ دم کرا کے، کبھی کوئی تعویذ لا کے اس کے تکیے میں رکھ دیا۔ یہ معاملہ ہمارے گھر میں چل رہا ہے۔ اگر نوجوان اب بیدار نہیں ہوئے اور اپنے نفس کی اصلاح کی خود ہی فکر نہیں کی، کون کرے گا؟ اور ایک چیز بتا دوں، اور میں آپ کو ایک چیز کھلے لفظوں میں بتا دوں، زندگی چل رہی ہے، زندگی چل رہی، رکی ہوئی نہیں ہے، رکی ہوئی نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب طول الامل میں اس کو ذکر کیا، کہتے ہیں الا ان الدنیا قد ارتحلت مدبرا وان الاخرۃ مقبلہ، کہا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ دنیا پیٹھ پھیر کے جا رہی ہے، آخرت سامنے سے آ رہا ہے۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ برتھ ڈے آنے پہ خوشی مناتے ہیں، کبھی کیک کاٹتے ہیں، اب تو کیک کاٹنا جو بھی ایک طرح کا کہہ لیجیے کہ سماجی بچوں نے اس کو جرم سمجھا، کاٹنے کا نہیں ہے، سامنے والے کو پکڑ کے اس میں ڈبو دے دیتا ہے، لے کے اس کے جسم پر، اس کے گالوں میں، اس کے بالوں میں، اور اس طرح سے اڑا کر تباہ کر دینا ہے اس کھانے پینے کی چیز کو، لوگ باللہ ذالک۔
اب یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے فی الوقت، یہ حالت ہے ہمارے نوجوان. کہا سیدنا علی نے کہ دنیا جا رہی ہے، آخرت سامنے سے آ رہی ہے. اچھا لوگ دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بالکل دنیا دار ہیں اور کچھ وہ ہیں جو دیندار ہیں. کہا کہ دنیا دار نہیں بننا، دیندار بننا. کیوں؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلُ اللَّهِ حِسَابٌ. آج اصلاح کا موقع موجود ہے، آج ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنے ہمیں کوئی روکنے والا نہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ اصلاح کا موقع نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا یہ جو عمر گزار کر کے آئے ہو اس کا کیا معاملہ ہے، ذرا اس کے بارے میں بتاؤ. اللہ نے سورۃ التغابن آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا اور اسی دن ہار جیت کا فیصلہ ہوگا. تو اگر نوجوان اپنے نفس کی اصلاح خود نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ بتائیے مجھے. آدمی اپنے نفس کے بارے میں کہہ لیجئے کہ اللہ کے ہاں مسئول ہوگا. اصلاح نفس کی جو تیسری بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنا حساب دینا ہے. سب کو، جتنے یہاں بیٹھے نا ہمارے بزرگ نوجوان یہ بچے ہمارے، سب کو سنگل سنگل حساب دینا ہے. وہاں ہم لاکھ چیختے چلاتے رہ جائیں گے، نہیں اللہ میں نے فلاں فلم اسٹار کی مووی دیکھی میری فجر کی نماز چلی گئی، نہیں وہ ورلڈ کپ کا میچ ہو رہا تھا پورے محلے والوں کے ساتھ ہم بیٹھے، امام صاحب بیچارے اکیلے عشاء کی نماز میں کھڑے تھے، اکیلے بیچارے امام صاحب عشاء کی نماز میں کھڑے. نہیں ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا. اللہ کہے گا نہیں، کس نے کہا کہ انہوں نے تم کو گمراہ کیا؟ تم عقل والے نہیں تھے، عقل والے نہیں تھے. وہی پیسہ بٹتا کہیں اور ایک طرف کھیل تماشے ہوتے، تو پیسہ لینے کے لیے جاتے، تمہیں معلوم تھا کہ عقل یہی کہتی ہے کہ یہ اصل ضرورت ہے، یہ اصل ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں. اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے سورہ مریم پڑھیے آیت نمبر 95 میں اللہ نے کہا کلہم آتیہ یوم القیامت فردا. ہر آدمی اللہ کے پاس اکیلا آئے گا، اکیلا. سوال یہ ہے کہ جب ہم اکیلا جائیں گے تو اپنے نفس کے بارے میں اکیلے پوچھے جائیں گے. تو ہم نے ہی تو اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے. ہر آدمی سے اللہ اس کے نفس کے بارے میں پوچھے گا تو اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تمہارے ابا نے کیا کیا تمہارے لیے، تمہاری اما نے تمہارے لیے کیا کیا، خاندان والوں نے تم کو کیا سمجھایا. لا الہ الا اللہ. نہیں کلہم آتیہ یوم القیامت فردا. ہر آدمی اکیلا جائے گا، اور اکیلا جائے گا تو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے اکیلا حساب بھی لے گا. پڑھیے نا قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، سورۃ الاسراء پڑھیے آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ نے کہا کل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ہر انسان کا نصیب اس کے گلے سے لگا دیں گے. جی ہاں، ہماری جو تقدیر، ہماری جو قسمت اور ہمارا جو نامہ اعمال ہوگا لا کے ہمارے گلے میں لٹکا دیا جائے گا. ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. وہاں آج اصلاح نفس کا موقع ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کا موقع ہے. اگر ہم فائدہ نہیں اٹھاتے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لا کے ہمارے گلے میں لٹکوا دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا. اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سامنے لا کے رکھ دے گا. يَلْقَاهُ مَنشُورًا، بالکل سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا. کہا جائے گا كَفَى اقرأ كتابك، یہ پڑھ لو. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تم نے جو بھی کیا اپنی زندگی میں، اچھا کیا، برا کیا، نیکی کی، بدی کی، خیر طلب کیا، شر کو اکٹھا کیا، جو بھی کیا، اقرأ کتاب، یہ لوگ تمہارے سامنے ہے، پڑھ لو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج تمہارا حساب کرنے کے لیے تم ہی کافی ہو، تم ہی کافی ہو اپنا حساب کرنے کے لیے. اللہ تنہا محاسبہ کرے گا، ایک ایک بندے سے اللہ پوچھے گا. اب ہم اپنے نفس کی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا اور کیسے پوچھے گا؟ لا الہ الا اللہ. صحیح بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما منکم من احد الا وسیکلمہ اللہ یوم القیامہ لیس بین اللہ وبینہ ترجمان. کہا کہ تم میں سے ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ڈائریکٹ بات کرے گا. یہ کس کا مسئلہ ہوگا؟ ایمان والوں کا مسئلہ ہوگا. اہل کفر سے تو بات کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اہل شرک کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. یہ سیدھے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. لیکن اہل توحید میں، اہل ایمان میں، جنہوں نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی ہوگی
اور جنہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کی ہوگی، اللہ تعالیٰ دونوں سے بات کرے گا۔ کیسے بات کرے گا؟ کہا لیس بین اللہ و بینہ ترجمان، اللہ بات کرے گا تو بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ اللہ سیدھے اس سے پوچھے گا، ہاں میرے بندے یہ بتا فلاں گناہ یہ، اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ بات کرے گا، اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لہذا ہر شخص نے اپنی حقیقی تربیت اور اپنے اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ جب ہم سے تنہا پوچھے گا تو اللہ اصلاح کے بارے میں بھی ہم سے تنہا پوچھے گا۔ ایسے ہی انسان کو اس کے نفس کی اصلاح کی کوشش کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ انسان اپنے آپ کو بدلنے پر قادر، قدرت رکھتا ہے، دوسروں کو نہیں۔ دوسروں کو نہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتلا دوں، کوئی بھی انسان گناہ اور غلطی سے محفوظ نہیں ہے، ان سے چھوٹی بڑی گناہیں ہوتی رہتی ہیں۔ لہذا یہ الگ بات ہے کہ کوئی زیادہ کرنے والا اور کوئی کم کرنے والا ہے۔ حتیٰ کہ استاذ محترم دکتور آر کے نور رحمہ اللہ کا قول ہے، انہوں نے حیدرآباد کے لنگر ہاؤس کی جو مسجد ہے ہماری جمعیت کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح انسانوں کے پسینے سے بدبو آتی ہے، اگر گناہوں کی بھی بدبو آنے شروع ہو جائے تو کوئی کسی کے بغل میں بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ اب سوچ کے دیکھیں کہ ہمارے گناہ کتنے ہیں۔ اس لیے کوئی کم کوئی زیادہ کرتا ہے۔ جب معاملہ اس قدر یقینی ہے کہ ہم گناہ کرنے والے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ ہم گناہ کرتے ہیں، یہ معاملہ یقینی ہے، تو اب گویا کہ گناہ نے ہمارے دل میں جڑ پکڑ لیا ہے، وہ جا کر کے وہاں بیٹھ گیا ہے اور وہاں سے گناہ کے درخت آہستہ آہستہ ہمارے اندر پھیل رہے ہیں۔ اور اب تو عالم یہ ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے نوجوان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آپ کو مثال دے کے کہتا ہوں، کھلی بات، گندی ننگی فلموں کے دیکھنے کے نوجوان عادی ہو چکے ہیں، اور ہر جگہ بے حیائی ہے، لا الہ الا اللہ، ہر جگہ بے حیائی عام ہے۔ اب اپنے نگاہوں کو جھکانے کی، دلوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ آپ کو بتا دوں، گناہ کا گناہ نہیں سمجھتے۔ یہاں کس کو نہیں معلوم کہ سگریٹ پینا اور گٹکا کھانا حرام ہے؟ کوئی مجھے بتائے، ہے کوئی ایسا جس کو نہیں معلوم ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے اور گٹکا کھانا حرام ہے؟ کوئی ہے ایسا جس کو نہیں معلوم ہے؟ ہمیں میں سے کتنے ایسے ہیں جو سگریٹ اور گٹکے کے عادی ہیں، گل کھانے کے عادی ہیں، گڑاکل کھانے کے، کھینی کھانے کے عادی ہیں، زردے والا پان، شادی بیاہ میں گئے تو کم از کم زردے والا پان تو چلتا، دعوت میں زردے والا پان تو چلتا، اس کے عادی۔ یہ کیا؟ یہ حرام چیزیں ہیں۔ اب ہم گناہ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں، پانی ڈبے میں گئے، ہماری ایک سگریٹ دینا، لیا خلاص پی رہے، ایک زردے والا پانی لیا کھائے چل دیا۔ اب یہ ٹرینڈ اور فیشن ہو چکا ہے، یعنی ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کا احساس تک ختم ہو چکا ہے۔ اب اس سے بڑی بدقسمتی اور اس سے بڑا رونا ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں۔ تو اگر دلوں میں گناہوں کے رچ جانے اور بس جانے کا یقین ہو چکا ہے تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو کی اصلاح کرنے کی مکمل کوشش کرے، مکمل کوشش کرے۔ اور آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے کہتا ہوں، اس کے لیے کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ کا ارادہ پختہ ہونا چاہیے۔ اب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا ہم میں سے کسی کی کوئی اولاد بیمار ہو جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی اور ایمان والی زندگی دے، آمین۔ ہم میں سے کسی کی اولاد بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ اس کے حلق میں اگر پانی کا ایک قطرہ بھی گیا تو اس کی جان چلی جائے گی، سمجھ رہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی اولاد کے گلے میں پانی کا ایک قطرہ بھی گیا تو اس کی جان چلی جائے گی۔ آپ کا بیٹا تڑپتا رہ جائے گا، پانی مانگتا رہ جائے گا، آپ اسے پانی نہیں دیجیے گا، کیونکہ معلوم ہے اس سے اس کی جان چلی جائے گی۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ ہے نا؟ تو جب ہمیں معلوم ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں تو پھر ہم اپنی اصلاح کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم طاقت رکھتے ہیں اپنی اصلاح کی، وہاں ہم نے ارادہ کر لیا کہ بیٹے کو پانی نہیں دے، اس پر صبر کر لیا، ہم نے پانی نہ دیا اس کی جان بچانے کے لیے۔ کیا جنت پانے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں،
اپنے اوپر گویا کہ حرام کر لیتے ہیں، کیا اس رب کے کہنے پر اپنے نفس کی اصلاح کے لیے گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 14 میں اللہ نے کہا کہ انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا، اللہ کے بعد بندہ اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا، اسے معلوم ہے اس کے اندر کون سی خرابیاں ہیں، کون سے گناہ ہیں، کون سی غلطیاں ہیں، کیسے اس کی اصلاح کرنی ہے، یہ اسے معلوم ہے میرے بھائی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، اصلاح نفس کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اگر ہم نے آج اصلاح کر لی اور اس اصلاح پر قائم رہے تو انشاءاللہ جب دنیا سے جائیں گے تو ہماری موت بھی اسی اصلاح پر ہوگی۔ ہم نے کتنوں کو دیکھا جن کی پوری زندگی شرک میں، بدکاری میں، بے حیائی میں، گناہ میں گزرے ہیں، واللہ موت کے وقت جب انہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے، توبہ کرنے کی تلقین کی گئی، ان کی زبانیں نہیں چلتی تھی، زبانیں نہیں چلتی تھی، خاموش، کیا کہو، ہوش اڑ جاتے ہوتے۔ لیکن اگر اس نے اصلاح کر کے توحید کو اختیار کیا ہوتا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوتا، اللہ کو راضی کر لیتا، تو اللہ تعالیٰ اسے کلمے کی توفیق بھی دے گا انشاءاللہ دنیا سے جاتے جاتے۔ اللہ نے وعدہ کیا یثبت اللہ الذین آمنوا منکم بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اللہ نے وعدہ کیا کہ تم ایک بار اپنے نفس کی اصلاح کر کے اس پہ ڈٹ جاؤ، پوری زندگی اللہ تمہیں ڈٹا کے رکھے گا، جب دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی توفیق بھی دے گا، اور اگر توفیق مل گئی تو انشاءاللہ اللہ کی نعمت والی جنت آپ کی اور ہماری ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ تو کچھ بنیادی باتیں تھیں اصلاح نفس کے تعلق سے کہ کیوں ضروری ہے۔ آئیے اصلاح نفس کا طریقہ کیا ہے، اس میں آپ کے سامنے 3-4 باتیں کہہ کے اپنی بات مختصراً ختم کر دوں گا۔ بالکل، اصلاح نفس کے لیے سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے اپنا حساب و کتاب کرنا ہے۔ وہ حساب و کتاب سے مراد کیا ہے؟ اب دیکھیں، ایک آدمی جو تجارت کرنے والا ہے، بزنس مین ہے، اگر اس کی بڑی تجارت ہوتی ہے تو ایک آڈٹ کو اپنے پاس رکھتا ہے، جس نے سی اے وغیرہ کیا ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ اپنے پاس اس کو رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس کے سال بھر کی تجارت کا حساب لگانے کے لیے، اور سال بھر کے بعد آر ٹی آئی فائل میں اسے پتا چلتا ہے کہ اس نے کتنا کمایا ہے اور کتنا گنوایا ہے۔ یہ دنیا کی چیز ہے جس کی ہمیں اتنی فکر ہوتی ہے۔ چھوٹا سا کاروباری ہو بیچارہ، 150 کی چیزیں روز بیچنے والے، وہ بھی سونے سے پہلے حساب کر کے سوتا ہے کہ آج کتنا کا مال لایا تھا، اتنا بیچا ہے، کل کتنے کا ہمیں لانا ہے۔ یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ گھر بار، یہ بیوی بچے، یہ مال و دولت اللہ کی قسم، آپ ابھی مر جائیے، آپ کو ہمیں ابھی موت ہو جائے، ایک تنکا کہہ لیجیے، تنکا جس کو کہتے ہیں نا، وہ کاڑی جس سے دانت صاف کرتے ہیں، وہ ٹوتھ پک، وہ تنکا، وہ بھی لے کر کے آپ اپنی قبر میں نہیں جانے والے۔ جتنا مہنگا سے مہنگا کپڑا پہن لیجیے، وہی 60-70 روپے میٹر والے کفن میں آپ کو گھر والے لے جا کر کے دفن کر دیں گے۔ سوچیے ذرا کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے کہ ہم لا الہ الا اللہ، اللہ کی کتنی عبادتیں کر رہے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کی کتنی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ سوچیے، امام محمد غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جدد حیاتک، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر انسان زندگی میں بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی روک ٹوک کے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کرے، تو اپنی زندگی کو ایسے ہی بکھیر لے گا جیسے ایک دیوانے اور جاہل کے ہاتھ میں تجارت کا مال دے دیا جائے، وہ پوری تجارت کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ آپ گھر میں ہم 5 بھائی ہیں، اگر کوئی بھائی ذہنی طور پہ تھوڑا کمزور ہے، ہم تجارت میں ذمہ دار اس کو نہیں بناتے۔ کیوں نہیں بناتے بھائی؟ کیوں نہیں بناتے؟ سب بھائی ہے، برابر ہے، اس کو بنائیے نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی عقل اس معیار کی نہیں ہے کہ وہ تجارت کے اصول کو سمجھ سکے اور تجارت کو بڑھا سکے۔ ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اصل مدعا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ تو شیخ نے یہی بات کہی کہ انسان اگر منمانی زندگی گزارے گا، جب جی میں آئے سو گیا، جب جی میں آئے اڑ گیا، جب جی میں آئے کھا لیا، جب جی میں آئے گھوما پھرا، اللہ کی بندگی سے دور ہے،
نفس کی اصلاح کرنے سے دور ہے تو یہ بھی اپنی زندگی کو تباہ کر لے گا، یہاں تک کہ یہ جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔ محاسبہ نفس کے تعلق سے قرآن مجید پڑھیے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18، اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ یہاں جتنے نفس والے بیٹھے ہیں نا، یہ جتنی جان والے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ذرا دیکھ لیں انہوں نے آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کیا ہے۔ آئندہ کل آنکھ بند ہونے کے بعد قبر میں ہوگی، کہاں ہوگی؟ قبر میں ہوگی۔ اس کے بعد قبر میں سوال و جواب کے بعد آنکھ بند کرا دی جائے گی، اس کے بعد کی کل سیدھے اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی۔ کبھی غور کیا ہے؟ اپنے نفس کا حساب لگایا کہ ہم کتنے اللہ کے فرما بردار ہیں اور ہم کتنے اللہ کے نافرمان ہیں؟ نہیں میرے نوجوانوں خصوصاً اور میرے بزرگوں، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ گھر کے لوگوں کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کوشش کیجئے کہ اپنے گھر کے لوگوں کی حفاظت کیجئے، ان کے نفس کی حفاظت کیجئے، ان کے نفس کو جو ہے ہر اس بری چیز سے بچائیے جس کے ذریعہ وہ اپنے نفس کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا بہت مشہور قول ہے، آپ کہتے ہیں بندہ اس وقت تک بھلائی میں رہتا ہے جب تک اس کا نفس اسے نصیحت کرتا ہے اور وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے۔ یاد رکھیں ہمارا دل ہمیں خیر کے کاموں پر اگر ابھار رہا ہے تو سمجھیے کہ ہم خیر پر ہیں، اور خیر کے کام کے بعد ہم بیٹھ کے الگ کہیں سوچتے اور فکر کرتے ہیں کہ آج میں نے کتنی اللہ کی فرما برداری کی، کتنی نافرمانی، اور اس کے بعد شرمندگی کے ندامت کے 2 قطرے آنسو گر جائے، اللہ کی قسم اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ میرے بھائی نفس کی اصلاح کی سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کیا جائے، اپنے نفس کا جائزہ لیا جائے کہ یہ نفس کیسا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے کہ اللہ رب العالمین کا کیا ہے، یہ نافرمان ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائی، یاد رکھیں میرے بھائی، محاسبے کا بعد محاسبہ جو ہے نفس کا محاسبہ کیسے ہوگا، اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی بھی کام کرنے والے چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، پہلے آپ ٹھہر جائیے، جلد بازی مت کیجیے۔ ہمارے نوجوان بڑے جلد باز ہوتے ہیں، جلد بازی مت کیجیے، ٹھہر جائیے، صبر کیجیے اور قرآنی تعلیمات اور احادیث نبویہ کے روشنی میں دیکھیے کہ وہ کام کیسا ہے۔ اگر وہ اللہ کی فرما برداری کا ہے تو سب سے آگے رہیے آپ کرنے میں، اور اللہ کی نافرمانی کا ہے تو سب سے آگے رہیے اس سے دور بھاگنے میں۔ یہ نفس کے محاسبے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اب یہ تو آج سے ہے، لیکن پچھلا جو ہم نے گناہ کر لیا ہے اس کا محاسبہ کیسے ہوگا، اس کا محاسبہ کیسے ہوگا؟ تو نفس کے محاسبے کی یا کہہ لیجیے کہ اصلاح نفس کی دوسری صورت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنا۔ جو پچھلے گناہ ہو گئے اب ان کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے بیک لے جا کر کے، کم از کم ان کے لیے اور جو موجودہ گناہ ہو رہے ہیں محاسبے کے بعد بھی ہم اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کر سکتے ہیں۔ ایک چیز میں بتاؤں، ہمارے نوجوان توبہ کو ٹالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کو ٹالتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ کہتے ہیں کہ گناہوں سے فوراً توبہ کرنا واجب ہے، اسے ٹالنا نہیں چاہیے۔ گناہ آج کیے اور یہ خیال ہوگا کہ چلو کبھی کر لیں گے توبہ، کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ تاخیر کرے گا تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، ظاہر سی بات ہے۔ آج توبہ نہیں کیا، چھوڑ دیا، ایک تو توبہ نہ کرنا یہ خود اللہ کی نافرمانی ہے، اس کے بعد پھر گناہ ہوں گے، پھر گناہ ہوں گے، گناہ کے بعد وہ توبہ کرے گا تو اس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، لیکن پہلے جو گناہ کیا تھا توبہ کا موقع ملنے پہ ٹال دیا تھا، اس گناہ کا کیا ہوگا؟ اس لیے کبھی بھی زندگی میں گناہ ہو جائے فوراً توبہ کیجئے اور اس کے بعد نیکی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ نے اصول بھی ہے، ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکیاں کیا ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں کیا ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے کہا ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو۔ توبہ کرنی ہو میرے نوجوانوں، اللہ سے سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کہ اس کے بعد پھر اس گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں آنا۔
پلٹ کے نہیں جانا. دل میں شرمندگی ہو اور کسی کا حق مارا ہے تو پہلی فرصت میں اس کے حق کو لوٹا دیجیے. اور توبہ کے دروازے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الرقاق کی روایت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار توبہ کریں. یہ رات اب جو شروع ہونے والی ہے، اللہ اکبر، کتنا رحمان و رحیم ہے ہمارا رب. موقع دے رہا ہے ہمیں کہ آؤ میرے بندوں مجھ سے توبہ کر لو. واللہ کہہ رہا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو سوتے ہیں، صبح ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. کہاں کھلی؟ قبر میں کھلی. اللہ نے اگر ہمیں مہلت دیا ہے نوجوانوں، راتوں کو اٹھو، اٹھ کے اللہ کے سامنے رو گڑاؤ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو اپنے گناہوں کی، اپنے نفس کی اصلاح کرو. اللہ کی قسم یہ بڑا سنہری موقع ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دے کے رکھی. کتنے ایسے لوگ کل توبہ کریں گے، اس کے بعد کریں گے. اللہ نے مہلت نہیں دی. وہ ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں، وہ قبرستان کی قبر کے اندر دفن ہے. اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے نا. کہا اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن والے توبہ کر لے، اللہ دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات والے توبہ کر لے. اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. اور یہ سلسلہ ہمارے لیے اس وقت تک ہوگا جب تک ہماری زندگی ختم نہ ہو جائے. ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ سے ہم توبہ کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتے تھے. اور گناہوں کے تعلق سے ایک حقیقت تھا، ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ زنا کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، یہی خالی گناہ ہے، اس جیسی چیزیں. ارے نماز کو چھوڑنا بھی گناہ ہے، داڑھی نہ رکھنا بھی گناہ ہے، داڑھی نہ رکھنا بھی گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا گناہ ہے، فرض زکات نہ دینا گناہ ہے، صدقات و خیرات مال ہونے کے بعد نہ کرنا گناہ ہے. وہ تمام چیزیں گناہ ہیں جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. ہاں، ناراضگی کی کئی قسمیں ہیں. کچھ گناہ پر اللہ ناراض ہو کے لعنت کرتا ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے اللہ راضی نہیں ہے، یہ گناہ صغیرہ، لیکن ہے تو گناہ تو ہے. اگر اسی حال میں موت ہو جائے کیا دکھائے گا اللہ رب العالمین کو؟ اس لیے نفس کے محاسبے کے لیے تیسری اہم چیز کیا ہے؟ توبہ. دوسری اہم چیز، تیسری اہم چیز، علم حاصل کیجیے. علم حاصل کیجیے. کیوں؟ ایک صحابی ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں اللہ کے نبی سے ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا تھا، خرابی کیا ہے. کیوں؟ تاکہ میں اس سے بچ جاؤں. عربی زبان کا مقولہ ہے، اردو ترجمہ سن لیجئے، کہ جس کو معلوم نہیں کہ بچنا ہے کس چیز سے تو بچے گا کیسے. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمیں جہنم سے بچنا ہے، اور ہمیں جہنم کا علم ہی نہیں ہے تو ہم کیسے بچیں؟ اللہ کے عذاب کا علم نہیں. تو محاسبہ نفس کی تیسری اہم ضرورت کیا ہے کہ اپنے آپ مساجد میں آ کے علماء سے جڑ کے مساجد کے دروس کے ذریعے علم حاصل کیجیے. علم جتنا اللہ کے بارے میں ہوگا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں. اور وہاں شرط نہیں کہ وہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، وہ نہیں، تمام آدمی اس میں شامل ہے جو اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہے. کیسے؟ اللہ کی کتاب کو علماء سے پڑھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو علماء سے جان کے، اس پر عمل کر کے، اس کے دل میں اللہ کا جتنا تقویٰ پیدا ہو جائے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. ایسے ہی نفس کے محاسبے کے تعلق سے چوتھی اور آخری بات، نفس کے اصلاح کے تعلق سے چوتھی اور آخری بات، اللہ رب العالمین سے خوب دعا کیجیے. خوب دعا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم آت نفسی تقواها وزکیها فإنک انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے اللہ میرے نفس کو تیرا تقوی عطا کر دے. اللہ میرے نفس کو گناہوں سے پاک کر دے. کیوں؟ کیونکہ تو ہی تو اس کا مالک ہے، تو ہی تو اس کا حاکم ہے، تو ہی تو اس کا آقا ہے. یہ دعا یاد کر لیجئے، نہ ہو تو مسجد میں شیخ سے لکھوا لیجئے، اللہم آت نفسی تقواها وزکیها فإنک انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. یہ دعائیں نماز میں جب آپ سجدے میں ہو، کسی بھی نماز میں، فرض ہو یا نفل نماز، سجدے کی حالت میں ہے، 3 مرتبہ سجدے کی دعا پڑھ لیجئے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اس کے بعد یہ دعائیں سجدے میں کیجیے اللہ سے. ہو سکتا ہے اللہ ہمارے نفسوں کی اصلاح کر دے. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اصلاح نفس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے نفوس کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے.
اللہ تو ہماری ماں اور بہنوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین تو ہمارے دلوں کو عقیدہ توحید سے منور کر دے. اللہ جسم میں خون کا آخری قطرہ اور سانس کا آخری لمحہ جب تک باقی ہو اللہ تو ہمیں توحید کا داعی بنا کے رکھ. اللہ تیرے دین کا دفاع کرنے والا بنا کے رکھ. اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ دین اسلام